السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ غذا کھیرے کے بارے بتاتے ہیں۔ کھیرا، جس کو انگریزی میں کوکمبر کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ موسم گرما کی سبزیوں میں شمار ہوتا ہے اور سارا سال بازار میں موجود رہتا ہے۔ دنیا کی تمام ممالک میں کھیرے کی کاشت کی جاتی ہے۔ کھیرے کو کاٹ کر کھانے کے لیے پہلے کھیرے کا اوپر والا حصہ کاٹ کر کٹی ہوئی جگہ پر رگڑنے سے جب جھاگ پیدا ہو جائے، پھر تھوڑا سا جھاگ والا حصہ کاٹ دیں، کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کھیرے کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غذا ہے۔ کھیرے اور کھجور سے بندہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے اور طاقتور بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے کے ساتھ کھجور کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ کھیرا آنتوں کی سوزش دور کرتا ہے، جسم میں غذائی کمی دور کرتا ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض میں فائدہ دیتے ہیں۔ جن افراد کو پیشاب رک رک کر اور قطرہ قطرہ آتا ہو، ان کو پیشاب کرتے ہوئے نالی میں جلن یا مثانے میں درد محسوس ہوتا ہو تو ان کے لیے کھیرے کے بیج کھانا بہت مفید ہے۔ کالی کھانسی اور دائمی کھانسی کے مریضوں کو کھانسنے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوزش یا زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا اندرونی طور پر سوجن ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے بیج کھانا مفید ہے۔ کھیرے کے بیج ہر قسم کی سوجن اور پھیپھڑوں کے زخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تلی اور جگر کے ورم ہونے کی حالت میں کھیرے کے بیج کھانا بہت مفید ہے۔ کھیرا کھانے سے معدہ اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے، جسم کو تسکین دیتا ہے۔ کھیرا جگر سے سدے نکالتا ہے، آنتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ دور کرتا ہے۔ کھیرا زود ہضم ہے، یعنی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دیگر غذا کے ساتھ کھانے سے غذاؤں کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ پیشاب زیادہ لاتا ہے۔ اعصابی کمزوری دور کرتا ہے۔ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ گرمی کی حدت کو کم کرتا ہے۔ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ طبیعت میں ہر قسم کی گھبراہٹ، بے چینی اور ہیجانی کیفیت کو ختم کرتا ہے۔ گرمی کے بخار میں مبتلا مریض کو کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے اور چہرے پر ملنے سے بخار کی تپش کم ہو جاتی ہے۔ کھیرا چھیل کر اس پر سیاہ پسی ہوئی مرچیں، نمک اور لیموں ڈال کر کھانے سے بڑا مزہ آتا ہے اور غذائیت بھی ملتی ہے۔ سر درد کی حالت میں کھیرا بہت فائدہ دیتا ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے آنتوں اور معدے کے صفرائی مادے نکل جاتے ہیں، تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا مثانے کی جلن اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ کھیرے کا زیادہ استعمال جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں دستوں کی شکایت کو یہ رفع کرتا ہے۔ پیچس سے ہونے والی جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ یرقان کے مرض میں مفید ہے۔ حیض کی کمی کو دور کرتا ہے۔ درد سے آنے والے حیض کے خون میں آرام پہنچاتا ہے۔
مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے کھیرے کا جوس نکال کر زیتون کے تیل میں ملا کر خوب اچھی طرح گرم کر کے پھر ٹھنڈا کریں، پھر بندے کو پلائیں تو انشاءاللہ مثانے کی پتھری نکل آئے گی۔ یہی تیل پٹھوں کے امراض میں پٹھوں پر مالش کریں، جس سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے اور بندے کو آرام و سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کے لیے کھیرے کے چھلکے سکھا کر خشک کریں، پھر انہیں باریک پیس لیں۔ اس سفوف کو خالص شہد میں ملا کر مریض کو کھلائیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا اس کو۔ معدہ اور آنتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ دور کر کے کھیرا ٹھنڈک پہنچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور فرحت بخشتا ہے۔ معمولی قسم کی قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ کی سختی کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کھچاؤ میں مفید ہے، پیٹ کو نرم بھی کرتا ہے، پیٹ میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خالی پیٹ کھیرے کے ساتھ منقع یا کھجور کھائیں تو جسم کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ کھیرا بہت اچھی چیز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اکثر و بیشتر کھانے کے وقت مختلف جگہوں پر لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس جب آپ کھیرا کھائیں تو ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا اور صحت بھی ملے گی انشاءاللہ۔